بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی جمعرات اور جمعہ کے دن کے 3 اعمال، 3 وظائف شیئر کروں گی، اور جمعہ کے دن کی اور جمعرات کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے، اور جمعرات کو عصر کے بعد سے تسبیح، استغفار اور اذکار میں مشغول ہوں، کیونکہ یہ گھڑی جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کے مقابل ہو جائے گی۔ ہمارے بعض اسلاف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے رزق سے زائد بھی کچھ فضل اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو جمعرات کی شام اور جمعہ کے دن اللہ سے مانگتے ہیں۔ جمعرات کو ہی جمعہ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دو۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جمعہ کے دن سب سے خوشبخت انسان وہ ہے جو ایک دن پہلے ہی اس کا انتظار اور انتظام کر رہا ہو، اور سب سے کم نصیب وہ ہے جو جمعہ کے دن یہ پوچھ رہا ہو کہ آج دن کیا ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں سے ہی جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت اور برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ قرآنی سورت کی ایک بہت ہی خاص آیت کا عمل ہے، جسے آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن 3 اوقات میں کرنا ہے۔ ایک نماز فجر، ایک نماز عصر اور ایک نماز عشاء، یعنی کہ ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرنا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ نے اپنی مشکلات کا تصور ذہن میں لا کر اللہ سے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ کر اس نیت سے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ نے رات کو نماز عشاء کے وقت میں عمل کرنا ہے، اس عمل کا طریقہ کار کچھ یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دونوں ہی رکعت آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں، پھر آپ اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی ایک قرآنی آیت جس کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں، جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ آیت مبارک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم جس بھی آیت کی یا جس بھی عمل کے اول آخر پڑھا جائے، ہمیں اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح جو عمل، جو وظیفہ آپ نے دوسرا کرنا ہے، وہ عمل آپ نے نماز فجر کے وقت کا کرنا ہے، اور اس وقت آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، اور سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ جو کوئی صبح کے وقت اس دعا کو 41 مرتبہ نماز پڑھنے اور یاسین پڑھنے کے بعد پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق سے روشن کر دے گا، کیونکہ جب گھر میں رزق آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہرے پرسکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کو روزی رزق کے مسائل ہوں، تو کبھی ایسی صورتحال آئے تو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور مالا مال فرمائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تیسرا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ سورت عرش الہی کی خصوصی خزانوں سے عطا کی گئی۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ میری بہنوں، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی نہ توریت میں، نہ زبور اور نہ انجیل میں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر سورت فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، دلی مراد ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو جمعرات اور جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد مسجد میں خواتین گھر میں اس آیت کو اس طرح سے پڑھے جس ترتیب سے آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی ہر قسم کی دلی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے اللہ کی ذات آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اس سورت کی اس آیت میں بڑی ہی طاقت ہے۔ بس اگر کامل یقین کے ساتھ اس سورت کی آیت کو پڑھا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نماز عصر کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھے، اور سورت فاتحہ کو اس طرح سے پڑھے کہ جب یہ آیت مبارک آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ 1 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ کو شروع کیا، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورت کو مکمل کریں اور اسی ترتیب سے 21 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھ کر آخر میں بھی اسی ترتیب سے درود پاک کو پڑھے جس ترتیب سے آپ نے شروع میں پڑھا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے، جائز دلی مراد کے لیے دعا مانگیں اور ہر بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، آپ کو پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو جو دعا مانگو گی اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی، کیونکہ اس قرآنی آیت میں بڑی ہی طاقت ہے اور یہ بڑی ہی تاثیر رکھنے والی آیت ہے۔ اگر تو آپ نماز فجر کے وقت پڑھیں گے تو نماز فجر کا طریقہ کار میں نے شیئر کیا، اگر آپ نماز عصر کے وقت اس عمل کو کریں گے اس کا بھی طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا، اگر آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اگر آپ اسی طریقہ کار سے عمل کو کریں جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا، تو جمعرات اور جمعہ کے دن انہی طریقہ کار سے آپ عمل کو کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی ضرور عطا فرمائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔